ناظرین، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ویسٹ بنگال کے ہمبل منسٹر جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں، انہوں نے اسلام اور اسی کے ساتھ ہندوازم کے حوالے سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ there has been some elements of terrorism in both the religions, Hinduism and Islam۔ یعنی ہندوازم اور اسلام میں ٹیرورزم کے کچھ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے ہندوازم کے بارے میں تو تفصیل سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، البتہ اسلام کے طالب علم اور اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات اور ٹیچنگز کیا ہیں ان پر روشنی ڈالوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اصولی بات سمجھیے، وہ یہ کہ جب ایک شخص اس طرح کا کوئی بیان دیتا ہے تو اس کے پیچھے دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا کہہ رہا ہے، یا تو اب یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ اس غلط فہمی کے پیچھے دو وجہ ہیں، یا تو وہ مسلمان اور اسلام دونوں کو ایک ہی سمجھ رہا ہے اور مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کر رہا ہے۔ دوسری وجہ ہے اسلام کا تھورو اسٹڈی نہ ہونا، یعنی گہرائی کے ساتھ تفصیل سے مطالعے کا نہ ہونا۔ اور دوسری جو وجہ اس طرح کے بیان کی ہو سکتی ہے وہ ہے محض ایک پروپیگنڈا۔ لیکن دونوں حالات میں اہل اسلام کا ایک ہی رویہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے اور پھر یہ بتایا جائے کہ اسلام ایگزیکٹلی کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ دیکھیے، عام طور سے غیر شعوری کے عالم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ دونوں بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ مسلمان ایک گروہ اور ایک کمیونٹی کا نام ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دراصل خدائے رب العالمین کا ایک دین ہے جو اس نے تمام انسانیت کے لیے دیا ہے تاکہ انسان اس کی بنیاد پر اپنی تعلیم کا نقشہ اور منصوبہ بنائے۔ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ لیکن جب لوگ مسلمان اور اسلام دونوں کو ایک سمجھنے لگیں تو پھر غلط فہمی ہوگی، کیونکہ مسلمان کچھ بھی کریں گے اور پھر لوگ یہ سمجھیں کہ یہی اسلام ہے۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی لوگوں کی ختم کرنا بہت لازم ہے کہ اسلام اور مسلمان دونوں ایک نہیں ہیں۔ اب میں براہ راست طور سے اسلام کی تعلیمات پر غور کروں گا امن اور دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بنیادی طور سے لوگوں کو امن، شانتی اور بھائی چارہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ خود آپ کو ہندوازم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوازم کی مقدس کتاب گیتا سے مہاتما گاندھی نے اپنے اہنسا کا اصول نکالا، نان وائلنس کا اصول نکالا۔ تو اصل ہوتا ہے زاویہ نگاہ، کہ آدمی کس زاویہ نگاہ کے ساتھ کسی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ کہ جب ایک آدمی کسی چیز کو انتہائی سلیکٹیولی پڑھے، یعنی منتخب انداز میں پڑھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چند چیزوں کو لے اور اس کو لے کے اڑ پھرے۔ تو یہ غلطی اگر آدمی کرے کہ چیزوں کا سلیکٹیو مطالعہ کرے، منتخب مطالعہ کرے، تو پھر تو اسے دنیا کے ہر دھرم ہی کیا، خود ہر ملک کے قانون میں بھی اس کو دہشت گردی کا کوئی آرٹیکل مل جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، اس سے ٹیرورزم پھیلتا ہے۔ اب اسلام کے بارے میں دیکھیے، اسلام کی تعلیمات پر غور کیجیے۔ اسلام جو ہے، اسلام کے خود لفظ پر آپ غور کیجیے تو اسلام کا لفظ جو ہے، اس کا روٹ ورڈ سلم ہے، جس کے معنی ہے پیس اور امن و سلامتی۔ اسی طرح حدیث میں اسلام کے بارے میں ہے کہ السلام من الاسلام، یعنی اسلام، امن و سلامتی اسلام کا جز ہے، امن و سلامتی اسلام کا جز ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان کون ہوگا؟ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہیں۔
اسی طرح دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو نام بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک نام ہے السلام، جس کا مطلب ہے امن و سلامتی۔ قرآن میں اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو سبل السلام کہا گیا ہے، یعنی امن کے راستے، وے آف پیس۔ اسی طرح قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے رہنے کے لیے جو معیاری جگہ ہے، جو آئیڈیل پلیس ہے، وہ جنت ہے، وہ پیراڈائز ہے، اور جنت کو قرآن میں دار السلام کہا گیا ہے، یعنی abode آف پیس یا ہوم آف پیس۔ اسی طرح قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل جنت یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی گفتگو کیا ہوگی؟ ان کی گفتگو سلامتی ہوگی، یعنی آپس میں وہ امن اور بھائی چارہ کے پیغام کو پھیلاتے رہیں گے۔ اسلام نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو وہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ ایک آدمی کو جب کھانسی آتی ہے تو وہ کہتا الحمدللہ۔ سننے والے کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ جب ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ ٹیچنگ دی گئی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ ایک آدمی جب اپنے نماز کو فنش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم لوگوں کے اوپر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ یعنی نماز پڑھنے والا اپنے نماز کو جو ختم کرتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ ہم تمام دنیا والوں کے لیے امن اور سلامتی کے پیغامبر بنیں گے۔ اسی طرح اب آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو کھولیے تو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ رب العالمین، یعنی the Lord of entire universe، یعنی ساری کائنات کا مالک۔ غور کیجئے کہ قرآن میں رب القوم نہیں کہا گیا ہے، یعنی کسی ایک قوم کا رب، یا رب المسلمین بھی نہیں کہا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کا رب۔ کیا ہے؟ رب العالمین، یعنی تمام کائنات کا مالک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام کائنات کے رب کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام نیرونیس، تنگ نظری اور لیمیٹڈ تھاٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام میں آفاقیت ہے، یونیورسلٹیز ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کا جو مستقل اسٹیٹس قرآن میں بتایا گیا وہ ہے رحمت للعالمین، یعنی مرسی ٹو آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے رحمت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو تعلیم اور جو مذہب اور جو دین انسانیت کے درمیان لے کر آئے ہیں وہ سراسر امن و سلامتی ہے۔ آپ کا مذہب محبت کا مذہب ہے، نہ کہ نفرت کا مذہب ہے، ہیٹ کا مذہب ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ الصلح خیر، یعنی ریکنسیلیشن از دا بیسٹ پالیسی، یعنی صلح، میل جول میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ اس سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن میں کہیں بھی الحرب خیر نہیں کہا گیا ہے، یعنی وار از دا بیسٹ۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وار از دا بیسٹ، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ الصلح خیر، یعنی صلح بہتر ہے۔ اسی طرح دیکھیے قرآن میں اہل اسلام کو اور تمام انسانیت کو، اہل اسلام کو اسپیشلی یعنی مسلمانوں کو اسپیشلی اور تمام انسانیت کو ان جنرل کیا تعلیم دی کہ اقرا، یعنی پڑھو۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اٹھو اور گولی مارو، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا؟ اقرا، یعنی اٹھو اور پڑھو۔ قرآن میں قرآن کے ماننے والوں کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ صبر، صبر کی تعلیم۔ اور صبر بھی ایسا ویسا صبر نہیں، صبر بھی اعلیٰ قسم کا صبر۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ایذاؤں اور تکلیفوں پر تم فوراً پرووکڈ نہ ہو جاؤ، مشتعل نہ ہو جاؤ اور اس کو لے کر لڑنا بھیڑنا نہ شروع کر دو، بلکہ تم صبر اور پیشنس اور ٹالرنس سے کام لو۔ اور اس حوالے سے قرآن میں جو حکم ہے وہ ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی آخری حکم صبر کے بارے میں۔ اس سے آگے کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا۔ صبر کس لیے؟ تو اپنے رب کے لیے صبر۔ یعنی کوئی کہے کسی سچویشن میں کہ آخر صبر کب تک کریں، یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ ہو رہا ہے، میری دنیا لوٹ رہی ہے، مجھے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا آخری حکم وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔
اب اس سے آخری اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح قرآن میں جو اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، ٹیچنگز دی گئی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ یعنی ایک تو اخلاق وہ ہے کہ آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے بھی جواب میں سلام کیا، آپ کو کوئی اپنے گھر پہ ویلکم کرتا ہے، آپ بھی اس کو اپنے گھر پہ ویلکم کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ برابر کا اخلاق ہے۔ اسلام میں ایسے اخلاق اور ایسے مورل ویلیوز کی کوئی امپورٹنس اور اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی، لہٰذا پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ تو پیغمبر اسلام اس اعلیٰ اخلاق پر رہیں، لوگوں کو وہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سے مطلب مسلمانوں سے کہ دیکھو تم لوگ اماہ نہ ہو جاؤ، اماہ نہ ہو جانا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ اماہ کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں تو تم بھی ان کے ساتھ وہی کرو، اور پھر جو تمہارے اوپر ظلم کریں تم بھی ظلم کرنے لگو۔ تو یہ اماہ ہے۔ تو تمہیں اماہ نہیں بننا ہے، بلکہ تمہیں ایسا بننا ہے کہ جو تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، لیکن جو تمہارے اوپر ظلم کریں تم جواب میں ان رسپانس تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ یہ اخلاق ہے اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیمات۔ یہ چند ریفرنسز ہیں جن پر غور کیجئے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اس سے واضح طور سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام سراسر امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ بعد کے زمانے میں اسلامی تعلیمات میں سے جو تعلیم جس تعلیم کو مسکنسٹروڈ کیا گیا، غلط سمجھا گیا، اس میں سے ایک تعلیم ہے جہاد کی تعلیم۔ جہاد کے بارے میں غلط طور سے عام تصور یہ پھیل گیا کہ جہاد کا مطلب ہے لڑائی بھڑائی، لڑنا بھیڑنا۔ جہاد کے حکم کا مطلب ہے مسلمان اٹھیں اور دوسری قوم سے لڑائی شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ پورے قرآن میں جہاد کے معنی میں ایک بھی جگہ یہ بات نہیں لکھی گئی ہے، نہیں آئی ہے۔ قرآن میں جو جنگ ہے یا وار ہے، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ قتال کا لفظ ہے۔ جہاد دراصل ایک دوسرے مفہوم میں ہے اور بہت بڑے مفہوم میں۔ اب وہ مفہوم کیا ہے؟ بھرپور کوشش کرنا۔ جہاد کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے بھرپور کوشش کرنا، خوب زیادہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا۔ اور یہ لفظ دنیا کی ہر زبان میں ہے۔ جیسے انگریزی میں ہم بولتے ہیں اسٹرگل کرنا، اسی طرح ہندی میں بولتے ہیں پریاس کرنا، تو اردو میں، عربی زبان میں جہاد کا لفظ دراصل اسی مفہوم میں ہے، بلکہ اس میں تھوڑا مبالغہ شامل ہے، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا۔ یہ ہے جہاد کا لفظ۔ پورے قرآن میں 4 مقامات پر جہاد کا لفظ آیا ہے، اور کہیں بھی جہاد کے معنی میں جنگ اور قتال نہیں آیا ہے، بلکہ لوگوں کو اپنے خلاف یعنی محاسبہ، اپنی اصلاح کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ چونکہ جہاد کا مطلب بھرپور کوشش کرنا ہوتا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں جب پیغمبر اسلام مدینہ پہنچے تھے تو وہاں آپ کے دشمنوں نے آپ کو مجبور کن سچویشن میں پھنسا دیا تھا، اور آپ کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ آپ آخری حد تک امن کا ہی طریقہ اپنائیں۔ لوگوں نے جنگ چھیڑ دیا، اور جنگ چھیڑ دیا تو اسلام یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ڈیفنس کرو۔ اس صورتحال میں بعض موقع سے پیغمبر اسلام نے اس راہ میں بھرپور کوشش کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کیا۔ بعد کے زمانے میں یہ جہاد کا لفظ پھر مس کوٹڈ ہونے لگا، اور جہاد کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاد کا مطلب ہے مسلمان اٹھیں گے اور دوسری قوموں سے لڑیں گے، ہندوؤں سے لڑیں گے، عیسائیوں سے لڑیں گے، یہودیوں سے لڑیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاد کا جو اصل مطلب ہے، جو بڑا جہاد اسلام میں قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کو لے کے اٹھو، تمام انسانیت تک پہنچا دو۔ اپنی اصلاح کے لیے اپنے نفس کو دبانا، اس قسم کے جہاد کو بڑا جہاد کہا گیا، یعنی اس قسم کی کوششوں کو بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ جہاد کے حوالے سے جو بھی تعلیمات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی بے مقصد کوشش نہیں ہے۔ اسلام میں بامقصد اسٹرگل ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی لڑ کر مر جائے، بلکہ اسلام تو اپنے لوگوں کو ایک بامقصد زندگی دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ وہ اپنے مقصد اور گول تک پہنچ سکے۔ لہٰذا
پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ قرآن میں مطلق طور پر حکم دیا گیا کہ اٹھو اور لڑو۔ اس کے مقابلے میں قرآن میں حکم کیا دیا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہی نہیں بلکہ صبر کے بارے میں انتہائی قسم کا پیغام قرآن میں موجود ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ کے یہاں بے حساب اجر دیا جائے گا، اور یہ بے حساب اجر انلمیٹڈ ریوارڈ کسی بھی دوسرے پریکٹسز اور عمل کے بارے میں قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ قرآن میں پیغمبر اسلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کیا کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی مرسی ٹو آل مین کائنڈ۔ آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سیف اللہ علی العالمین ہیں، یعنی دنیا والوں کے اوپر اللہ کی تلوار نہیں، بلکہ دنیا والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت۔ یہ ہے اسلامی ٹیچنگ۔ اسلام میں ایک جان کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ صرف قرآن کی ایک آیت سے لگائیے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پر فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی کوئی دہشت گرد ٹیرورسٹ اٹھتا ہے اور ایک معصوم کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب کسی ایک کو اس نے قتل نہیں کیا۔ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق اس سرزمین پر، اس ارتھ پلانٹ پر موجود 7.5 بلین لوگوں کا اس نے بیک وقت قتل کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آخرت میں ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے سر چڑھے گا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اسلام نے بدامنی، دہشت گردی اور ٹیرورزم کی جڑ دیکھی کیسے کاٹا ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت اور یہ بات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سماج میں اٹھتے ہیں، اصلاحی پروگرام چلاتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ غلط ہے، ان کا میتھڈ غلط ہے، اور اس طریقے اور میتھڈ کے غلط ہونے کی وجہ سے سماج میں انتشار پھیل رہا ہے، سماج میں بدامنی پھیل رہی ہے، ایک دوسرے کے درمیان نفرت پھیل رہی ہے، امن کی فضا ختم ہو رہی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بارے میں یہ کہا گیا کہ اپنے اس کام کو روکو، کیونکہ تمہارے اس کام کی وجہ سے اگرچہ تم اس کو ایک اصلاحی کام کہتے ہو، لیکن یہ کوئی بھی اصلاحی کام نہیں بلکہ یہ فساد ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سماج میں انتشار، کیوس، بدامنی اور وائلنس پھیل رہا ہے۔ تو ہر وہ کام جس کی وجہ سے نفرت اور بدامنی پیدا ہو، اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دیا۔ اب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے مختصر طور سے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو اس پورے معاملے میں ایک پرنسپل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، یعنی پیغمبر اسلام کو جب بھی دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر اس کو لفظ بدل دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی معاملے میں ایک طرف ہنسا، بدامنی اور وائلنس کا طریقہ ہو اور دوسری طرف پیس اور شانتی کا طریقہ ہو، تو آپ ہمیشہ امن اور شانتی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتے تھے۔ اس حوالے سے آپ پیغمبر اسلام کی لائف کا مطالعہ کیجئے۔ پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی مکہ میں، اس وقت مکہ کی صورتحال تمام تر ایسی تھی کہ وہ آپ کے مشن کے اگینسٹ تھی۔ اب آپ کے سامنے دو میں سے ایک راستہ تھا، یا تو ان صورتحال کے خلاف ڈائریکٹ آپ مقابلہ کرتے، وار چھیڑتے، یا پھر ان چیزوں کو اگنور اور نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، یعنی ہنسا اور وائلنس کے مقابلے میں آپ نے شانتی اور پیس کے طریقے کو اپنایا اور اپنے مشن کو دعوت اور تعلیم کے دائرے میں رکھا۔ اسی طرح 13 سال تک کامل طور سے آپ نے مکہ میں صبر اور تحمل اور پیشنس سے کام لیا۔ میں نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ان 13 سالہ زندگی کا مطالعہ کیجئے، اتنا ظلم ایک چھوٹے سے گروہ کے مقابلے میں پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے
یہ محض ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جائیے اور تاریخ پڑھیے، لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک اس بات کی کوشش کی کہ وہ امن کے طریقے ہی کو اپنائے، یہی نہیں بلکہ معاملہ انتہا کو پہنچ گیا تو آپ نے مکہ کے مقابلے میں مدینہ جانے کا طریقہ اختیار کیا، یعنی ہجرت، مکہ کو چھوڑا اور پھر آپ مدینہ چلے گئے۔ یعنی یہ ایک مثال ہے وائلنس اور تشدد کے مقابلے میں امن اور پیس کے طریقے کو اپنانا۔ اسی طرح دیکھیے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر یہ خبر ملی کہ 12,000 کی فوج حملہ کے لیے آ رہی ہے۔ اب پیغمبر اسلام سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ آپ نے لوگوں سے مشورے کے بعد ایک خندق کھود دیا اور ایک خندق کھود کر 12,000 کی فوج کو دوسری طرف روکا، اور اس طرح ایک بڑی جنگ ہوتے ہوتے آپ نے ٹال دیا۔ یہ خندق اس لائق نہیں تھی کہ اس سے دشمن اس طرف مڑ جائے، لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی، میرا پیغمبر اس دنیا میں امن چاہتا ہے، تو ایک محض نالی کے ذریعہ دشمنوں کو دوسری طرف روک دیا۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ دشمن فوج کے بعض لوگ اس خندق کو کراس کر کے اس طرف آ بھی گئے۔ یہ بھی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ تشدد، وائلنس کے مقابلے میں امن کا طریقہ اختیار کرنا۔ اسی طرح دیکھیے پیغمبر اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک خواب کی بنیاد پر مدینہ سے مکہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ آپ عمرہ کریں۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ 1400 اصحاب، آپ کے کمپینینز موجود تھے، لیکن دشمنوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو آگے کسی بھی حال میں جانے نہیں دیں گے۔ اب وہاں پہ آپ کے پاس دو میں سے ایک آپشن تھا۔ ایک آپشن یہ تھا کہ آپ اپنے 1400 جانثار صحابہ کو لے کر اٹھیں جو کسی بھی لمحہ لڑنے اور مارنے کے لیے تیار تھے، جو کسی بھی لمحہ اپنے جان کو دینے کے لیے تیار تھے، ان کو لے کر اٹھیں اور جنگ کا اعلان کر دیتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی طرح مینج کر کے آپ امن کو بحال کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے ان کی یک طرفہ شرائط اور کنڈیشنز کو قبول کیا، اور قبول کر کے تاریخ میں پہلا معاہدہ ایسا قائم کیا کہ شرائط تو سب ان کی پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ یعنی پیغمبر اسلام نے امن کو قائم کر دیا۔ اسی طرح دیکھیے جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد بیت اللہ میں وہ تمام لوگ لائے گئے جنہوں نے آپ کے خلاف ظلم کیا تھا، جو ثابت شدہ طور پر جنگی مجرمین تھے، وہ تمام لوگ آپ کے سامنے لائے گئے۔ تمام لوگ اب اس انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اب عرب کے رولر ہو چکے تھے، کنگ تھے، تمام ایڈمنسٹریشن آپ کے ہاتھ میں تھا، تو جنگی مجرمین کی سزا کیا ہے؟ ایک ہی سزا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے دوبارہ انسانیت کو بالکل حیرت کر دینے والا ایک اعلان کیا، اور وہ یہ ہے کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ آپ نے جنگی مجرمین کے بارے میں اس طرح کا اعلان کیا کہ جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو، تمام لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف ایک جھلک۔ میں نے صرف مختصراً آپ کی زندگی کے کچھ واقعات کو بتائیں اور یہ بتایا کہ پیغمبر اسلام آخری لمحے تک امن کا پیغام دیتے تھے۔ میں نے اپنے خطبے میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ آیت اس طرح ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ جا چکے تھے۔ دشمن بار بار آپ کے خلاف جنگ چھیڑ رہے تھے، اور آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے کہ بیٹھ کر بھی بات ہو جائے، امن سے معاملہ حل ہو جائے، نہیں۔ جب وہ آخری حد تک لڑنے کو تیار، لڑائی کا ماحول کریٹ کرتے ہیں، تو قرآن میں دیکھیے اس وقت یہ حکم آیا کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے، آگے یہ کہا کہ اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں ایک عربی لفظ اعتداء کے بارے میں الراغب اصفہانی کہتے ہیں، مشہور مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں اعتداء کا مطلب ہے آفنس کرنا، یعنی خود سے لڑائی اور وار کو چھیڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس کی تو اجازت دے دی،
لیکن اس صورتحال میں بھی اپنے لوگوں کو قرآن کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ جارحیت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے صرف یہی جائز ہے کہ تم ڈیفنس کرو، تم خود سے جنگ نہیں چھیڑو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام آخری حد تک امن کا مذہب ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا مشہور قول ہے کہ دشمنوں سے مڈبھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت چاہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلامی ٹیچنگ ہے۔ اسلام حقیقتاً مکمل معنوں میں ایک امن کا مذہب ہے۔ میں نے جب گفتگو شروع کی تو فرحاد حکیم صاحب کا قول بیان کیا، میں نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ جب اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو دو ہی وجہ، یا تو غلط فہمی یا ہو سکتا ہے وہ بھی پروپیگنڈے کے حصہ ہوں۔ ایسے دونوں طریقے پہ ایک ہی راستہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، وہ کیا کہ ہم خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں، لوگوں کے لیے اسلام کا ادھین اور مطالعے کو آسان کریں۔ جو بھی شخص اسلام کا گہرا مطالعہ کرتا ہے وہ بالآخر یہاں تک پہنچتا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ اس سلسلے میں آخری مثال دیتا ہوں۔ ایک انگریز مصنف کیرن آرم اسٹرانگ، انہوں نے پیغمبر اسلام کی لائف پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام اور اسلام کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بھی اسلام کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرے گا وہ یہیں پہنچے گا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ محمد فاؤنڈیڈ a religion and a culture tradition which was not based on the sword, despite the Western myth whose name Islam, which signifies peace and reconciliation۔ یعنی محمد نے ایک مذہب اور کلچرل ٹریڈیشن کی بنیاد ڈالی جس کی بنیاد تلوار پر نہیں ہے۔ ویسٹرن پروپیگنڈا اور افواہوں کے باوجود اسلام امن اور بھائی چارہ اور مصالحت کا نام ہے۔ یہ بھی ایک شخص ہیں، انہوں نے بھی اسلام کو پڑھا، لیکن یہ کہاں پہنچتی ہیں کہ اسلام مکمل معنوں میں امن و شانتی کا مذہب ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہم سوشل میڈیا پہ پروووک نہ ہوں بلکہ اسلام کی پازیٹیو تعلیم اور مثبت تعلیم آپ کے پاس ہے تو اس کو پہنچا دیجئے۔ فیس بک یا اس طرح کے جو بھی سوشل میڈیم کے مادھیم ہے اس کو بس آپ اسپریڈ کر دیجئے، اور یہ نہیں ہے تو سائلنس مینٹین کیجئے۔ اسلام اور قرآن اپنا کام خود کر لیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو اپنی بات خود بتا سکتا ہے کہ جو کم از کم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر اور تحمل اور خاموشی سے کام لیں، اور ایک ذمہ داری ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ یہ کہ ہم تمام مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تعلیم کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ اسی تعلیم کو قرآن و حدیث میں دعوت اللہ اور شہادت الناس کہا گیا ہے، یعنی تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ یہ مسلمانوں کے اوپر فرض منصبی ہے، اور اسی ذمہ داری کی بنیاد پہ کل آخرت میں مسلمانوں کی نجات ٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔